Assalamu alaikum, dear students. I am your German teacher M. Rashid Hussain. Today, my topic of discussion with you people is about singular and plural in respect of German words. Let we start our lecture. In previous lecture, I have discussed with you that there are three kinds of definite article: der, die, and thus. Der is used for masculine, die is used for feminine, and thus is used for neutrum. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو اب ہم ان کا پلورل کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو بھی ڈیفینٹ آرٹیکل سنگولر فارم میں ہے، چاہے وہ ڈیئر ہے یا ڈی ہے یا دس ہے، تو اس کی جو پلورل فارم ہوگی اس کا آرٹیکل ڈی ہی ہوگا. اور اس کو یہ گراف جو ہے یہ ول ہیلپ یو ویری مچ ان رسپیکٹ آف دس کہ چاہے آرٹیکل وہ ڈیئر کا ہو یا ڈی کا ہو یا دس کا ہو، تو اس میں جو پلورل فارم ہے اس پلورل فارم کا جو آرٹیکل ہوگا وہ دی ہی ہوگا. اس اصول کو میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ نامے جو ہے، نامے کا جو آرٹیکل ہے وہ ڈیئر ہے. تو نامے کا جب آرٹیکل ڈیئر ہے تو اس کا جو پلورل فارم ہے نامے کی وہ نامن ہے، تو نامن کا جو آرٹیکل ہوگا وہ دی ہی ہوگا. اسی طرح جو من ہے، جسے ہم آدمی کہتے ہیں، من کا آرٹیکل چونکہ دیر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی پلورل فارم ہم دیکھیں گے تو پلورل فارم ہم کہتے ہیں مینر، زیادہ آدمی. تو اس کا جو آرٹیکل ہوگا وہ دی ہوگا. دی فراؤ کا جو ہے اس کا آرٹیکل چونکہ دی ہوتا ہے اور فراؤ ایک عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو فراؤن جو ہے FRAUEN، فراؤن، اس کا آرٹیکل دی ہوگا. تو اسی طرح ٹاشے کا آرٹیکل چونکہ دی ہوتا ہے، ٹاشے ایک بیگ کو کہتے ہیں. اسی طرح ڈی ٹاشن جو ہے وہ زیادہ بیگ جو ہے ان کو کہا جائے گا، اس کا آرٹیکل بھی دی ہی ہوگا. اسی طرح جو ہے بوخ جو ہے جسے ہم کتاب کہتے ہیں، اس کا آرٹیکل جو ہے وہ 10 ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ہم پلورل بنائیں گے بوخ کا تو وہ بیوشا ہوگا اور بیوشا کا آرٹیکل دی ہوگا. اسی طرح میڈیشن جو کہ لڑکی کو کہتے ہیں، اس کا جو آرٹیکل ہے وہ 10 ہے، تو جب اس کو ہم پلورل فارم میں کریں گے تو وہ ہوگا دی میڈیشن، اور اس کا آرٹیکل بھی دی ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفینیٹ آرٹیکل سنگولر فارم میں چاہے وہ اس کا تعلق ڈیئر سے ہو یا ڈی سے ہو یا 10 سے ہو، جب بھی ہم اس کا پلورل بنائیں گے تو پلورل فارم کا جو آرٹیکل ہوگا وہ دی ہوگا. اور یہ جو گراف ہے یہ بڑی کلیئرلی اس بات کی وضاحت کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دو مثالیں جو ہیں، دو فقرے دیکھتے ہیں اور اس کی مدد سے اسی ٹاپک کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے کہ 10 میڈیشن اسٹ ام سما کے کہنے کا مطلب یہ ہے لڑکی کمرے میں ہے. تو اب یعنی ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کا آرٹیکل کیا ہے 10 ہے. اب یہاں پہ دی میڈیشن جو ہے، دا میڈیشن زنڈ ام سما، تو اس کا مطلب یہ ہے دا گرلز آر ان دا روم، یعنی زیادہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا اب یہ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ یہ چونکہ اس کے ساتھ دی آ گیا ہے، تو اگر تو 10 میڈیشن ہو تو ایک لڑکی کی بات ہوگی، اور اگر دی میڈیشن ہوگا تو وہ زیادہ لڑکیوں کی بات ہوگی. اب میں آگے آپ کو مزید ایک اور اصول جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ اے کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے اے املاؤٹ. اس کو جو ہے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اے اگر خالی ہے، یعنی جیسا کہ میں نے جو ہے آپ کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو اے جو ہے وہ الف مدہ آ کی آواز پروناؤنس کرتا ہے. تو
اے اگر اس طرح آئے گا تو علی مدہ آ کی آواز پروناؤنس کرے گا، جیسے کہ ایک مثال میں نے لکھی APFEL، آپفل، آفل ایک سیب کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر اے کے اوپر 2 ڈاٹس آ جاتے ہیں تو ان 2 ڈاٹس کو ہم کہیں گے اے، یعنی یہ آ کی آواز پروناؤنس نہیں کرے گا بلکہ اے کی آواز پروناؤنس کرے گا، جیسے کہ آفل کا پلورل جو ہے ایفل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ان دونوں کی پروننسیشن میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو سمجھنے کا ایک آسان سا رول میں بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک گیت بہت سنا ہے، اے وطن میرے پیارے وطن، تو اس میں جو یہ ہم کہتے ہیں اے، تو یہ بالکل اے املاؤٹ ہی کی آواز کو پروناؤنس کرتا ہے، اے کو آ اور اے املاؤٹ کو اے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ اصول، اس کو اسی طریقے سے آپ سمجھو، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔